اس نے غلط کیا لیکن یہ گناہ گار مر گیا, اس نے اپنی قبر جلا دی. نہیں, وصیت اس کے پاس تھی, وصیت اس کے پاس, یہ وصیت کے بغیر ہی مر گیا, نہ اس نے ہبہ کیا نہ اس نے وصیت کیا. یہ کہتے ہیں کہ اب جو ٹرانسفر مال ہو گیا کس کے پاس, محمد کے پاس, بیٹی کے پاس. اب اگر اس کو کسی نے سمجھا یار غلط ہوتا ہے تو جو سی بو ہے احمد علی جیزے کے وہاں پر بھی دماغ کی ہے. اب اس کی کتنی لمٹ ہے؟ یعنی عبداللہ سندس مارنس پہ شین دشوے آپشن ختم گژھان تم ہاں اب اگر عبداللہ کے مرنے کے بعد یہ تینوں آپشن ختم ہوئے, اب یہ اس نے یہ نہیں کیا عبداللہ نے یہ گناہ گار ہو گئے. وہ گناہ گار کون؟ عبداللہ گناہ گار. اب جب سارا مال اس کے پاس آ گیا, نہ ایمیشن کی ہے, البتہ اس کے پاس ہے انسانیت کا آپشن, اسلام کا آپشن. اسلام کہتا ہے کہ حکم القاضی لا یحلل حراما ولا یحرم حلالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس مبارک محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ بیٹھنا, یہ وقت صرف کرنا قبول فرمائے اور ہمیں اس مجلس سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل کا جو مقصد ہے وہ ہے اسلام کے اندر جو قانونی وراثت ہے اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنا. چونکہ ہم سب جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات سے باخبر ہے کہ اسلام کے اندر اس علم کی کتنی اہمیت ہے. اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اسلام کی جو بنیادی اعمال ہیں یا اسلام کے جو ارکان ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. توحید کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف مقامات پہ واضح کیا ہے. اس کے بعد جب ہم عملی طور سے اسلامی ارکان کی طرف آتے ہیں, ان میں سب سے پہلی نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور حج ہے. ان چار ارکان کے بارے میں جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان چار ارکان کے بارے میں قرآن کی جو ارشادات ہیں وہ مختصر نظر آتے ہیں. نماز کو ہی لے لیجیے, اقیم الصلاۃ, اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. آتوا الزکوٰۃ خذ من اموالہم صدقہ, اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس کے آگے کوئی تفصیل نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی تفصیل ہمیں قرآن کے اندر نہیں ملتی. یہ قرآن کے اندر اسلامی ارکان کا حال ہے کہ یہاں اسلامی ارکان کے بارے میں مختصر بات کی گئی, لیکن جب وراثت کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کی کئی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اور یہ نقطہ یہاں بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے مقابلے میں علم وراثت کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ اس میں اگر ہم احادیث کا سہارا لیں گے, احادیث جو اس کے بارے میں, جو اس کی اہمیت کے بارے میں وارد ہے, وہ
اکثر سندن ضعیف ہے، لیکن ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت، جب ہمارے سامنے سورج کی روشنی ہے تو ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن اس بات کا خود گواہ ہے کہ قرآن کے اندر علم وراثت کو کس طرح اجاگر کیا گیا، کس طرح اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اور چونکہ اس جیسے جو پروگرام ہوتے ہیں جہاں علم وراثت کے بارے میں یعنی پڑھایا جاتا ہے، بنیادی معلومات دی جاتی ہے، وقت کے لحاظ سے یہ پروگرام یعنی ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور علمی مواد زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ عربی کے اندر مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک جلہ، جو چیز ہمیں ساری کی ساری حاصل نہیں ہوگی تو اس کا جو میکسیمم حصہ ہم کو ملتا ہے وہ تو ملے گی، وہ تو ہم لے لیں گے۔ اگر ہمیں اس دن میں آج ہم نے 2 بجے سے شروع کرنا ہے مغرب تک 2-4 گھنٹے ہمارے پاس آتے ہیں، اور علمی وراثت ایک ایسا علم ہے جو اگر ہم سال بھر بھی پڑھیں گے تو کافی نہیں ہے ہمارے پاس وقت۔ تو اب ہم 2 گھنٹوں میں اس علم کو کیسے سمیٹیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو اس کی امپورٹنس چیزیں ہیں، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اگر انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو تفصیلات کے بارے میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے علم کا مرحلہ یا علم سیکھنا یہ کبھی منقطع، اس مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ جو ہے علم کا حصول اس کا مقصد رہتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے مارگرچن۔ اس سبجیکٹ کی جو اس کا جو اس کی جو طبیعت ہے نا، یہ بیٹھنے والا سبجیکٹ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم پڑھا لیں نا کبھی تو اس میں کبھی بیٹھا بھی جاتا ہے، لیکن یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہتا ہے کہ میں بیٹھ کر جو ہے پڑھا نہیں سکتا ہوں۔ جب میں کھڑا ہو گئے تو آپ کو بھی جو ہے آپ کھڑے نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ یہاں سے کھڑے رہیں گے۔ تھوڑا دیسے میں موومنٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ضروری جاننی ہے کہ وراثت جو علم ہے اس کا تصور ہمیں پیش کرنا ہے۔ علم وراثت اس کو ہم علمی میراث بھی کہتے ہیں، اس کو ہم علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے علماء نے جو ہے اس کی جو ہے تعریفات کی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن میں آپ کو ایک تعریف جو ہے منتخب کروں گا اور اس کے بعد میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس سے مراد ہے۔ کہتے ہیں علمی میراث یا علمی فرائض سے مراد، میں عربی میں لکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کی تشریح بھی کروں۔ علم یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا علم ہے یعرف بہ، جس علم کے ذریعے ہمیں اس بات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس بات کی معلومات حاصل ہوتی ہے من یرث، کہ کون وراثت کا حقدار ہے، ومتى یرث، اور اگر کوئی وارث ہے تو اس کو کب وراثت ملے گی، ومقدار ما یرث، اور اس کو جو وراثت ملے گی اس کی مقدار کیا ہے۔ علم ایسا علم ہے
یعرف بھی، جس علم سے ہمیں یہ پتہ چلے گا من یرث، کہ کون وارث ہے، کس کو وراثت ملے گی، ومتى یرث، کب ملے گی، ومقدار ما یرث، اور کتنی مقدار میں اس کو وراثت ملے گی۔ اگر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ اس علم کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس علم کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے، ہمیں حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے، اس کلام کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، حقدار اور حق کتنے ہوں گے؟ یہ کہاں سے لیا جائے گا؟ جس کا وہ مطالبہ کرے گا حقدار، یا جو آدمی یہ حق چھوڑ کر جائے گا۔ تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی علم پڑھیں گے، ہمارے پاس اس علم کو پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب ہمارے پاس وہ بنیادی چیزیں میسر ہوں جو ہمیں پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پہ آج ایک کورس کیا ہے، کیا ہے کورس کا نام؟ کیا ہے کورس کا نام؟ ہے قانونی وراثت۔ اس کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا لایا؟ ایک مدرس لایا، اور اس کے بعد طالب علم لائے، اور اس کے بعد مدرس کے پاس کیا ہے؟ جو ٹرانسفر کرنا ہے کس میں؟ علمی مواد، مٹیریل۔ اگر یہاں پہ انتظامیہ نے کورس کا انعقاد کیا، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لڑکوں کو علمی وراثت پڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ لڑکے تو آئے علمی وراثت پڑھنے کے، لیکن یہاں پہ کسی MBBS ڈاکٹر کو لایا گیا، اس کا سبجیکٹ الگ ہے۔ جس طرح ایک مولوی صاحب فرسٹ ایڈ نہیں پڑھا سکتے ہیں، اسی طرح ایک MBBS ڈاکٹر علمی وراثت، ہاں ہو سکتا ہے ان کے پاس معلومات ہو، مولوی کے پاس بھی فرسٹ ایڈ معلومات ہوگی، لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی ہوگی، لیکن ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس وہ مٹیریل ہونا چاہیے جو لڑکوں تک۔ اب اگر یہاں پہ مدرس آیا لیکن طالب علم نہیں آئے تو اس کا کیا کام ہے؟ اگر طالب علم آئے مدرس نہیں آئے تو کیا کام ہے؟ تو ہمیں یہ کورس منعقد کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کتنی چاہیے؟ 3، مدرس، اسٹوڈنٹ اور علمی کیا؟ علمی مواد۔ اسی طرح جب ہم علم وراثت پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی جو ہے نا 3 چیزوں کا ہونا، جن پر ہمارے اس علم کی بنیاد بڑھتی ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی غائب ہوئی تو ہمارے آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ۔ اس میں سب سے پہلے ایک ہے مورث۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے مرنے کے بعد کچھ پیچھے چھوڑا ہے، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مورث، منی مرنے والا۔ اس کے بعد اس کا جو مال ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے کس کو؟ اس کو ہم نام دیتے ہیں وارث۔ اب ہمیں مورث سے ایک چیز ٹرانسفر کرنی ہے، کس کو؟ کیا؟ الحق الموروث۔ یہ ہے وہ چیز جو وراثت بن گئی، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حق موروث۔ اب دیکھیے، اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اگر کوئی مورث ہے نہیں، ابھی کوئی آدمی زندہ ہے، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ابھی کوئی آدمی زندہ ہے، ابھی علم وراثت کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مر گیا
اس کے پیچھے کوئی وارث ہے ہی نہیں، تو ہمارا کوئی کام، اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے وارث بھی چھوڑا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ تو علمی وراثت کے لیے ہمیں بنیادی طور سے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تین. اور انہی تین چیزوں پر علم وراثت کی بنیاد بڑھتی ہے. اسی لیے ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارکان الارث. ارکان الارث. جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے کیا ارکان کی ضرورت پڑی ہے نا؟ ہر چیز کے لیے ارکان کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی طرح علم میراث کے لیے ہمیں کتنے ارکان کی ضرورت ہے؟ تین. اور انہی تین ارکان پہ علم میراث کی بنیاد پڑتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہے. جب ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو اس دنیا سے چلا رہے، جس کا انتقال ہو، کیونکہ مرنے سے پہلے علم وراثت کا کنسپٹ نہیں ہے. مرنے سے پہلے علم وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے. وراثت کب بنتی ہے ایک انسان کی؟ بہت سارے سوالات آپ نے پیش کیے نا، تو ضمن جو ہے ان کا جواب بھی آئے گا. وراثت کا تصور کب ہے؟ مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ قیمتی چیز ہے، میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اس کو وراثت نہیں کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہبہ. کیا کہتے ہیں؟ ہبہ. میں اپنی مرضی سے اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز کسی کو دوں، وہ گفٹ ہے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہبہ. اور اسی لیے بعض سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرے، یہ سوال غلط ہے. کس پوچھے غلط؟ اور ایک آدمی اپنی وراثت خود تقسیم کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ اپنی چیز تقسیم کر، پراپرٹیز کو کہیں گے، وہ اپنی ملکیت تقسیم کر سکتا ہے. سوال سمجھ؟ سوال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک آدمی اپنی ملکیت، کوئی چیز جو اس کی ملکیت میں اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے اس میں کوئی حرج. یہ کیا ہے؟ یہ گفٹ ہے، یہ ہبہ ہے. کیونکہ اسلام کے اندر جب آپ علمی میراث پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے، اس میں یہ وارث، اس سے اس کو ہمیں ایک چیز دینی ہے. وہ کہاں سے لینی ہے؟ اس سے کیا لینی ہے؟ یہ. تو ہمارا جو کھیل ہے تین چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. لیکن ٹارگیٹ کیا ہمارا ہے؟ ایصال الحقوق الی اہلیہا، حقداروں کو اپنا حق پہنچانا ہے. اور یہاں پہ جو ہے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر مالی تبادلہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مالی تبادلہ کرتے ہیں. مالی تبادلہ سے مراد کیا ہے؟ میرے پاس ایک مال ہے، آپ کے پاس ایک مال ہے، ہم آپس میں اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تبادلہ. اس کے دو پہلو ہیں. اس کے دو پہلو، یا تو آپ اور میرے درمیان مالی تبادلہ ہوگا، میں آپ کو مال دوں گا اور آپ بھی مال دیں گے. اس کو ہم بولتے ہیں تبادلہ بعوض. میں نے دی آپ کو چیز، آپ نے واپس ایک چیز دی. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مبادلۃ المال بمال بعوض، یعنی کسی عوض کے ذریعے. جیسے ہم خرید فروخت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خرید فروخت. یا میں آپ کے پاس روم ہے، میں آپ کو رینٹ دیتا ہوں، آپ نے کیا دیا؟ میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے مجھے اس کا منفعت دیا. یا کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مشین ہے، میں آپ کو کرائے پہ لیتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، آپ اس کی جو ہے اس کی منفعت مجھے دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تبادلہ مالی ہے. اس کے مقابلے میں ایک تبادلہ مالی ہے جو بغیر عوض کے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مالی تبادلہ، میں نے کہا اس کے دو پہلو. ایک ہوتا ہے کہ ایک طرف سے، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. میں دے دوں گا آپ کو مال، آپ دے دیں کچھ.
یہ خرید فروخت میں آتا ہے یا ایجار وغیرہ میں آتا ہے. لیکن ایک مالی تبادلہ ہوتا ہے جو ون سائڈڈ ہوتا ہے, جو ون سائڈڈ. اس میں اس کے 3 پہلو ہیں. ایک آدمی کا مال دوسرے انسان تک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ 3 طریقے سے. کتنے؟ ایک طریقہ ہے ہبہ, جس کو آپ انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں. دوسرا قسم ہے وصیت, اور تیسری قسم ہے میراث. تینوں طریقوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا مال دوسرے آدمی تک پہنچتا ہے, منتقل ہوتا ہے, لیکن اس میں عوض نہیں ہوتا ہے. یہ اسلامی طریقے ہیں, لیکن اب اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہبہ کیا ہے؟ میرے پاس یہ چیز ہے. انسان کے پاس جتنی بھی کوئی ملکیت ہے, مثلا آج کل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مکان ہوتے ہیں, زمین ہوتا ہے, دکان ہوتا ہے, بینک بیلنس ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ میرے پاس بچے ہیں, میں اپنے بچوں میں اس کو تقسیم کروں. تو میں نے کہا اس میں سوال کیا کرنا ہے؟ کیا انسان اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کیا انسان اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے, نہیں, بلکہ انسان یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ وراثت تقسیم کرنا یہ کس کے ذمہ ہے؟ اس میں خود اللہ نے دخل دیا ہے. اس میں انسان کا کچھ نہیں چلے گا. انسان کو اپنے جیتے جی اس بات کا شریعت نے حق دیا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے ایز گفٹ. البتہ اس میں اسلام نے ہمیں ضابطہ سکھایا ہے. اگر ایک باپ اپنی پراپرٹی کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہے اپنی زندگی میں, تو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. کیا کرو؟ عدل. اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. عدل سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عدل کرو. عدل کرنا ضروری ہے. کسی نے عدل نہیں کیا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. اب اس عدل کی تشریح جو ہے علماء نے 2 طریقے سے کی ہے. اس عدل کی تشریح علماء نے 2 طریقے سے کی ہے. ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, تو اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرے, ایکول. کیا کرے؟ عدل سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ عدل جو عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں کہیں ادھر ادھر نہیں چلے گا. یہ اس کی لغوی تعریف ہے. کیا ہے؟ اور لغوی تعریف کا اس سے مراد کیا لگے گا؟ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس لڑکا ہے, لڑکی ہے, اس کو اپنی پراپرٹی تقسیم کرے تو وہ 2 حصے کر سکتا ہے, ایکول. ہبہ کے اندر ایک انسان کو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ایکول. اور اس کی ایک حدیث بھی تائید کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو كنت مفضلا احدا في العطايا لفضلت الاناث. اگر گفٹ میں زیادہ کسی کو دیتا تو کس کو دیتا؟ بیٹی کو. اللہ کے نبی نے فرمایا لو كنت مفضلا احدا في العطايا, اگر میں گفٹس میں کسی کو کیا دیتا؟ پریفرنس دیتا, تو کس کو؟ بیٹی کو. اور قرآن بھی اس کا یعنی حدیث بھی اس کا گواہ ہے کہ عدل سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک موقف ہے. اس کے مقابلے میں بعض علماء کا موقف ہے کہ عدل سے مراد یہاں لڑکے کو 2 حصے دے دو اور لڑکی کو 1, جس طرح پراپرٹی ہے, جس طرح وراثت ہے. کیوں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وراثت کو تقسیم کیا ہے, کیا اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ عدل پہ مبنی نہیں ہے؟ اللہ کی جو تقسیم ہے وہ تو مبنی یعنی مبنی پر عدل ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عدل سے کام لیتے ہوئے لڑکے کو 2 حصے دیے اور لڑکی کو 1, تو گفٹ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب یہ انسان کی مرضی پہ منحصر ہے.
کہ وہ اس پہ عمل کرے یا اس پہ عمل کرے. اس میں لا تبدیع فی مسائل الخلاف. ایک آدمی اس پہ عمل کرے گا, ایک آدمی اس پہ عمل کرے گا, دونوں کے پاس دلیل ہے. کسی فریق کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ دونوں کیا ہے, اجتہاد پہ. کیونکہ حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, وہاں پہ عدل کی تشریح نہیں کی گئی. اب تشریح جو ہے نا علماء نے کی. ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ قرآن کو ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصے ملے گی, لڑکی کو, کیونکہ پراپرٹی جب اللہ تعالیٰ نے جب میراث تقسیم کی تو اس نے عدل سے کام لیا. تو اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں بھی ایسا ہی کیا جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے, ایکول. اور حدیث اس کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میں زیادہ کسی کو دیتا تو کس کو دیتا, لڑکی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایکول شیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی اپنے بچوں کے درمیان کوئی چیز تقسیم کرے. اب اگر کوئی آدمی اس کے پاس بچے وغیرہ نہیں, اس کے پاس بہن بھائی ہے, تو اس میں اس کو عدل کا واجب نہیں ہے. ایک آدمی چاہے تو اپنے ایک بھائی کو دے سکتا ہے, ایک آدمی چاہے تو اپنی پوری پراپرٹی اپنی ایک بہن کو دے سکتا ہے. کیوں؟ عدل کس میں ہے؟ ضروری کس میں عدل ہے؟ بچوں میں. لیکن بہن بھائیوں میں عدل افضل ہے. افضل کیا ہے؟ عدل سے ہی کام لے. لیکن اگر وہ چاہے تو اس کی مرضی ہے, اگر وہ چاہے تو اس کی. تو یہ ہے ایک طریقہ اسلام کے اندر کسی کسی آدمی کا کوئی مال دوسرے آدمی تک ٹرانسفر کرنے کی. وہ کیا ہے؟ اور اس میں ہبہ کے اندر یہ کب ہوتا ہے؟ یہ زندگی کے اندر ہوتا ہے. میرے پاس یہ چیز ہے, میں نے اس کو دی, اس کو ٹرانسفر کی, اللہ تو یہ اس کا مالک بن گئے. اب یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس میں کیا کرے گا. یہ زندگی میں ہی اس کے مالکانہ حقوق میں نے اس کو دی. اور اس کی کوئی لمٹ اسلام کے اندر نہیں. البتہ یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, یہاں باپ کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے. اب بچے وہ سب دیکھتے ہیں کہ کبھی باپ کے ساتھ ایک بیٹا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بیٹا اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے, دوسرے باپ کے بیٹے سے محروم ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ایک فتنہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو اپنے بچوں میں تقسیم. لیکن ایسا باپ کیا اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرے گا اگر اس کو یہ لگے گا کہ دوسرے دن اس کے بچے اس کو اولڈ ایج ہاؤس میں پہنچائیں گے؟ کر سکتا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے. کوشش پر کیا ہونا, پنجے زنگ سے نہ کہا شراب ماسن کا, وہی کرے گا جس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے بچے سیٹل ہے یا مجھے اپنا کوئی پینشن یا کوئی سورس آف انکم ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی لیے جو ہے نا دیکھیے ایسی چیزیں اگر آپ پڑھیں گے, مثلا یہاں پہ ہمارے جو نوجوان کبھی علامہ گوگل سے پوچھتے ہیں, علامہ گوگل ہے نا, علامہ گوگل سے سوال کریں گے آپ, علامہ گوگل آپ کو کس کا جواب دے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کشمیر سے باہر جو علماء ہیں ان کا جواب. عرب کے علماء اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں. کس چیز کو؟ کہ باپ اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز بچوں کے اندر تقسیم کرے گا, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. لیکن ایسے جوابات یا ایسے احکام جو ہے چینج ہو سکتے ہیں. عرب کا ایک اپنا ماحول ہے, یہاں کا اپنا ماحول. لیکن میں نے کہا کہ یہاں اس ماحول میں ایسا کرنا, کیونکہ ہبہ جو ہے یہ بیسیکلی جائز ہے, بیسیکلی یہ جائز ہے. اور ہمیشہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی جائز چیز کب حرام بنتی ہے, کوئی بیسیکلی چیز جائز ہوتی ہے وہ کب حرام بنتی ہے, جب اس کے غلط نتائج سامنے آئیں گے. تو اگر کسی باپ کو لگے گا کہ اس کے بعد بچے کہیں گے جاؤ روڈ پہ جاؤ یا مسجد بھی خالی ہے وہاں پہ حمام جل رہا ہے جاؤ وہاں پہ جاؤ, تو ایسے باپ کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس کے بعد آتا ہے ایک وصیت. وصیت ایک ایسا مرحلہ ہے جس کا ایک حصہ زندگی کے اندر ہوتا ہے اور ایک حصہ مرنے کے بعد. وصیت کیا کہتے ہیں؟ اس سے میں بھی ایک انسان اپنے مال کو دوسرے انسان تک ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وصیت.
کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے جیتے جی کہے گا کہ میرے مال میں سے یہ حصہ مسجد کو دینا، ہاسپٹل کو دینا، یا درسگاہ کو دینا، یا فلانی آدمی ہے وہ غریب ہے اس کو دینا، یا میرا یہ رشتہ دار ہے گھر داماد میں نے اس کو لایا ہے، یا میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے لیے میں دیتا ہوں. یہ کب دے گا؟ ابھی نہیں دے گا، بلکہ زندگی میں یہ کہہ کر رکھے گا، لیکن اس کی تنفیذ کب ہوگی؟ اس کے مرنے کے بعد. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جس طرح ہبہ کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے لیکن وصیت میں لمٹ ہے. وصیت میں تو ایک فرق ہبہ اور وصیت میں کیا ہے؟ ہبہ ان لمٹ ہوتا ہے اور وصیت لمیٹڈ ہوتی ہے. وصیت میں کتنی لمٹ ہے؟ 1/3. وصیت جو ہے 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فرق ہے. ہبہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہبہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ وارث ہو یا نہ ہو، لیکن وصیت ہم وارث کو نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. دوسری کیا ہے؟ ہبہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں لیکن وصیت وارث کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے. یہاں پہ وصیت 2 لوگوں کے لیے چل سکتی ہے، ہبہ بھی اور وصیت بھی. ہمارے معاشرے میں کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس کا وارث نہیں ہے. جو کچھ وہ دینا چاہے یا تو اپنی زندگی میں یا زندگی میں کہہ کر رکھے گا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دینا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1/3. یا کوئی گھر داماد لائے گا، یا تو زندگی میں اس کو کچھ ہبہ دے گا یا وصیت کر کے رکھے گا. اگر ان 2 راستوں میں سے کوئی راستہ اس نے اختیار نہیں کیا تو میراث سے یہ دونوں محروم ہو جائیں گے. سمجھ آوا؟ تو وصیت کے اندر جو ہے نا کتنی کنڈیشن ہے؟ 2 کنڈیشن ہے. ایک یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کسی نے وصیت وارث کے لیے کی ہے یا وصیت 1/3 سے زیادہ کی ہے تو اگر وارث اس میں رضامند ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ورنہ سٹاپ. اگر کسی نے وصیت زیادہ کی ہوگی تو وہ وصیت ٹوٹ سکتی ہے. لیکن حق کس کا ہے؟ مان لو کہ ایک آدمی نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے، اس کے پاس مان لو 1 لاکھ روپے تھا، اس نے کہا 50,000 روپے کی میں وصیت کرتا ہوں. یہ کتنی ہوئی؟ 50 کی. تو اس کو کتنا حق تھا؟ 33 کا کر سکتا تھا. اب اس میں جو 17,000 کا جو اضافہ، یہ کس کا اصل حق ہے؟ وارث. وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں، تو پھر یہ جائز ہے، پھر یہ جائز ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم، اگر یہ 2 چیزیں ہمارے پاس 2 طریقے ہیں کسی کا مال دوسرے فریق تک ٹرانسفر کرنے کا. اب کیا رہ گئے؟ میراث. ایک انسان جب مرتا ہے وہ اپنے پیچھے جو کچھ مال پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں طریقہ. کیا بولتے ہیں؟ طریقہ. یہ آیا ہے ترکہ سے. ترک عربی میں کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. ترک یترک، اس نے چھوڑا، تو اس سے نکلا ہے طریقہ. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اگر آپ سے پوچھا جائے گا طریقے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ سے مراد یہ وہ مال ہے ما یترکہ المیت، جس کو میت اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. من مال، یا تو مال ہوگا، اور مال کی 2 قسمیں ہیں، منقولہ غیر منقولہ. او حق، یا ایک انسان اپنے پیچھے مال نہیں حق چھوڑ کر جاتا ہے. حق چھوڑ کر جاتا ہے. مثلا کسی آدمی کا قتل ہوا، کسی آدمی کا مر گیا نا، اب وہ اپنے پیچھے یا تو اس کے پاس جو اپنی پراپرٹی ہے کہ مال چھوڑ کر گیا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور حق چھوڑ کر جاتا ہے. اس کے وارثوں کو ایک حق ملتا ہے، ایک رائٹ ملتا ہے کہ وہ قاتل سے کیا لے؟ یا دیت لے یا قصاص لے. اگر دیت لی وہ بھی مال ہو گئے، لیکن اگر انہوں نے کہا قصاص
یہ اصل میں کس کا، یہ کوئی اس کا کوئی مالی حکم ہے، اس کی کوئی مالی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یا اسی طرح ہم کبھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو زندگی کے اندر جو ہے نا کسی نے تہمت لگائی، ابھی اس کی تنفیذ نہیں ہوئی، جو تہمت اس پہ اوپر لگائے گی، اسلامی حکم کے اندر جو ہے نا تہمت لگانے والے کو کیا دینا ہے، کوڑا، لیکن وہ آدمی مر گیا، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے حد نافذ کی جائے، لیکن وہ آدمی خود مر گیا، اب یہ حق کس کو منتقل ہوا، اس کے وارث کو، لیکن یہ مالی، اس میں مالی ویلیو نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو ایک میت پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، اس کا نام ہے اختصاص۔ کیا ہے؟ اختصاص۔ اختصاص سے مراد میں آپ کو، چونکہ یہ ہو بہو اس سے نہیں ملتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے پاس ابھی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک برانڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کے پاس نئی دکان ہے، اس کا ایک اپنا ایک نام ہے، کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی ویلیو، لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے۔ اگر کسی کو آپ بیچیں گے وہ چیز، وہ کہے گا یہ کیا ہے، یہ نام ہے، بظاہر اس کی کوئی ویلیو ہمیں نظر، لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ اختصاص نہیں ہے، لیکن میں قریب یعنی آپ کو سمجھاتا ہوں، جس کو آج ہم فرنچائز کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی سے فرنچائز خریدتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، بظاہر اس کو کوئی اس کی ویلیو نہیں، لیکن ہے اس کی ویلیو۔ لیکن اختصاص اصل میں کہتے ہیں ہم، اگر کسی آدمی نے کتے کو ٹریننگ دی، کتے کو ٹریننگ دی، کتے کی قیمت نہیں ہے اسلام میں، اس کی خود قیمت، لیکن ٹریننگ کا ویلیو ہے، ٹریننگ ہے، اس کو بولتے ہیں اختصاص۔ تو طریقہ سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے مال، حق یا اختصاص۔ اب اگر کسی آدمی نے اپنے پیچھے طریقہ چھوڑا، اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی مرحلے میں پہلے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے اس میں جو ہے شریعت نے 5 حقوق رکھے ہیں، کتنے؟ جو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں چلنا ہے۔ ہمارے پاس طریقہ ہے، کیا ہے؟ مان لو کہ ایک آدمی مر گئے، اس نے اپنے پیچھے 10,000 چھوڑے، کیا چھوڑے؟ یہ کیا ہے؟ بس یہی سارا اس کی پراپرٹی ہے، سارا طریقہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ 10,000۔ سب سے 10,000 کیسے؟ نہ کیسے پڑھیں اس بغیر یہ 10,000 ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی جو ہول پراپرٹی ہے وہ کتنی ہے؟ 10,000۔ تو یہ ہمارے پاس طریقہ ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا پہلے ہی مرحلے پہ اس کو تقسیم کرنا ہے، نہیں، پہلے مرحلے پہ اس کو کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ ایک میت، اس کو کفن پہنانا ہے، دفن کرنا ہے۔ اگر اس کو قبرستان خریدنا ہے، کہاں سے خریدیں گے؟ یہ بیمنیکن چیلنجز ہے، 60% گاؤں پسند، ہمارے پاس قبرستان نہیں ہے، تو ہم یہ کیا کرنا ہے؟ خریدنا ہے نا، یہ تو نہیں دے دیں گے نا، کوئی بستی دیتی ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، اب اگر کوئی آدمی آئے وہ اسی دوران مر گئے، ابھی قبرستان اس نے ابھی قبرستان انتظام نہیں کیا تھا، تو اب اپنے گاؤں میں بھی اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کو قبر خریدنی ہے، پیسے کہاں سے لے گئے؟ اسی میں سے کفن دفن کا انتظام، کفن دینے والے کو، غسل دینے والے کو، قبر کھودنے والے کو جو اجرت دینی، یہ سارا کس سے اٹھے گا؟ اس کے طریقہ سے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہاں کفن پہناتے ہیں، کم سے کم یہاں غسل بھی دیتے ہیں، یہاں قبر بھی کھودتے ہیں، لیکن ہم شرعی حکم بتائیں گے کہ جو کفن دفن کا انتظام ہوگا وہ اس سے اٹھے گا۔ تو پہلے نمبر پر یہ ترتیب کے ساتھ ہے، کفن دفن کا انتظام۔
دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے گا قرضہ. ہمارے پاس جو قرضے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرضہ وہ ہے جس کا براہ راست تعلق طریقہ کے ساتھ ہے. مثلا کوئی آدمی مر گیا, اس نے اپنے پیچھے آٹو چھوڑا. کیا چھوڑا؟ آٹو چھوڑا. وہ آٹو اس نے کہیں گروی رکھا ہوا ہے. اس نے کسی سے 2000 روپے ادھار لیے ہیں. وہ آٹو جو ہے اس کے پاس کیا ہے؟ گروی ہے. پہلے ہمیں اس آٹو کو چھڑانا ہے. اس کی قیمت اگر 10,000 روپے ہے لیکن اس کے بھی کوئی ویلیو جب تک ہم اس کو نہیں چھڑائیں گے. یہ وہ قرضہ ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طریقہ کے ساتھ. سب سے پہلے اس کو چھڑانا ہے. دوسرا رہا وہ قرضہ اگر کسی سے اس نے 2000 لیے لیکن اس میں آٹو رکھا ہے, اس نے کیا گروی 2000 کسی اور سے لیا ہے لیکن اس نے گروی کوئی چیز نہیں رکھی, تو اس کے بعد وہ 2000 دیں گے. اس کے بعد وہ 2000 دیں گے. تو قرضے کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ قرضہ جس کا تعلق طریقہ کے ساتھ ہوگا. تیسرے نمبر پر عام قرضہ. تیسرے نمبر پر عام قرضہ. اب اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا قرضہ اور ایک ہوتا ہے مخلوق کا قرضہ. لیکن یہ عام قرضہ ہے, اس میں کوئی چیز گروی نہیں رکھی گئی ہے. مثلا کسی نے اپنی ماں کو یا اپنی خاتون کو جو ہے مہر نہیں دیا ہوا ہے, تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے, اس کے ترکے میں سے کیا اٹھایا جائے گا؟ یا کسی سے اس نے ادھار لی تھی 1000-2000, وہ کس میں سے اٹھایا جائے گا؟ اس میں سے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہے, زکوٰۃ کا کوئی مال ہے, اس کو پہلے, یہ اللہ کا قرضہ ہے. ہم یہاں پہ مخلوق کا قرضہ کیوں مقدم کرتے ہیں؟ کیونکہ حقوق العباد مبنیۃ علی المطالبہ وحقوق اللہ مبنیۃ علی المسامحہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حقوق سے جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں لیکن بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کر سکتا ہے. چوتھی چیز ہمیں دیکھنے ہیں, کسی قسم کی وصیت تو نہیں کی ہے. کسی قسم کی وصیت تو نہیں کی ہے. اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ نصیب الوارث, یعنی وارث کا حصہ ہے. یہاں پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے. اب آیا آپ ٹچ کرو ارکان اس کے ساتھ. اگر کوئی آدمی مر گیا وہ سارا ختم یہاں پہ ہو گیا, آپ کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں. تو سب سے پہلے آدمی ملنا چاہیے کہ مر گیا. اس کے بعد اس کا کوئی حقدار ہونا چاہیے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوں. اور اس کے بعد پیچھے کچھ چھوڑا ہوا ہو, تب ہمارا کام بنتا ہے. اب جب ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی, ہمارے پاس ارث کے یا وراثت کے جو ارکان ہیں وہ حاصل ہو گئے. اب ہمیں جو ہے نا ایک اور چیز دیکھنی ہے. مثلا جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پہ ایک کورس کا انعقاد کیا گیا ہے. کورس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے پاس علم وراثت کی معلومات فراہم کرنا. دیکھیے یہاں پہ 10 سال کا کوئی بچہ ہے نہیں ہے, ایون کہ 15 سال کا کوئی ہے. اس کا مطلب ہے جنہوں نے یہ کورس کیا ہے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اوپر والی ایج کا کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن 10 سال کا بچہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ سآرائی سے صرف جاری ہوتا. سآرائی یہ شرط کس کی ہے؟ اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اب انہوں نے ایک اور شرط رکھی ہے کس میں؟ مدرس میں, کہ مدرس ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس علمی وراثت کا علم کچھ ہو جو پہنچائے. اور اس کے بعد جو ہم آپ کو مثلا علمی وراثت آپ تک پہنچائیں گے, لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مثلا کوئی آدمی وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے علم میں لیکن وہ دوسرے کو
ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس ارکان الارث آ گئے اس کے بعد ہمیں شروط دیکھنے ہیں. کیا دیکھنے ہیں؟ شروط. یعنی قانونی وراثت کی شروط کیا ہے؟ قانونی وراثت کے جس طرح ارکان 3 ہیں یہ شروط بھی 3 ہیں. کیا ہے؟ شروط بھی. نمبر 1 جو مورث ہے جو مر گیا اس کا مرنا ثابت ہو. یہ نہیں کہ کوئی آدمی ابھی زندہ ہے ہم کہیں کہ کیا اس کا مال تقسیم کرے. نہیں، یہ علم وراثت نہیں ہے. اس آدمی کا مرنا ثابت ہو. کیسے مرنا ثابت ہو؟ اس کا انتقال ہوا اس کے بعد اس کو کفن. یا تو آپ نے کسی آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مر گیا, یا تو کسی علاقے میں آج کوئی آدمی مر گئے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی مر گیا, یعنی بہت سارے لوگ آپ کو خبر دے رہے ہیں. تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں الموت الحکمی. مرنے کے یعنی ہم کس طرح کسی کا مرنا, کسی کی ڈیتھ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاسپٹل میں کسی نے نہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جرا کی تو مر گئے, آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, یا کوئی آدمی کسی علاقے میں مر گیا, آپ کو اطلاع پہنچی, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مر گئے, تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے الموت الحکمی, یہ ہمیں قانونی وراثت میں اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی آدمی گم شدہ ہو جائے, جب کوئی آدمی گم ہو جائے. تو اسلامی قانون میں جو آدمی گم ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے. اور اس میں فقہ اسلامی کے اندر 2 اہم مسائل جنم لیتے ہیں. ایک وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ تھا, وہ گم ہو گیا, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے. اب بیوی کو اسلام نے 2 حق دیے ہیں, یا تو وہ اپنا نکاح کینسل کرائے, کیا کرائے؟ کینسل کرائے, یا اگر وہ ویٹ کرتی ہے, پھر ویٹ کرنے کے بعد جب قاضی اس آدمی کے مرنے کا فیصلہ سناتا ہے تو اس وقت وہ جس کا شوہر مر گئے ہوتا ہے وہ عدت گزارے, اس کے بعد وہ نکاح. تو عورت کو کتنے حق ہیں؟ 2 حق. ایک یہ ہے کہ عورت کا شوہر یعنی گم ہو گیا, 1 سال 2 سال اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں, میں اپنے نکاح کو 1 سائیڈڈ کینسل کرانا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے فسق. کیا ہوتا ہے؟ فسق. تو فسق میں کیا ہوتا ہے؟ عورت جو ہے 1 سائیڈڈ اپنا نکاح کینسل کرائے, لیکن یہ فسق قاضی کراتا ہے. یہ تو فتویٰ لگی پڑتی ہے. یہاں پہ کوئی نہیں کرتا, یہاں پہ صرف ایتھورائزڈ آدمی جو حکومت کا ہوگا وہ کینسل کرا سکتا ہے. ہمارا مفتی صاحب یہاں پہ کینسل نہیں کرا سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں ویٹ کروں گی, لیکن اور بھی ٹائم ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنا فیصلہ, اپنا مقدمہ کہاں پہ؟ عدالت میں لے کر جاتی, تو پھر عدالت میں وہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب قاضی یا جب جج اس آدمی کے مرنے کا فیصلہ سناتا ہے, اگرچہ وہ آدمی زندہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب اس کے موت کا حکم سنایا گیا کہ فلانی آدمی کو ہم نے اتنا ٹائم ویٹ کیا, وہ نہیں آئے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, تو آج ہم اس ڈیٹ میں اس کے مرنے کا فیصلہ سناتے ہیں. اس کے بعد اس کی بیوی عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن, اس کے بعد وہ نکاح. اس کے پاس اگر کوئی مال ہوگا تو اب ہم اس کو تقسیم کریں گے. چونکہ یہ ایک مسئلہ ہے, لمبا مسئلہ, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ قاضی کو کب اس کا فیصلہ سنانا ہے. یہ الگ چیپٹر ہے, لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے بارے میں وضاحت کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جج فیصلہ سنائے گا کہ فلانی آدمی فلانی دن سے جو ہے لاپتہ ہے, آج تک ہم نے اس کا ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آیا, اس کی کوئی اتا پتہ نہیں, تو آج ہم اس دن آج ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آدمی مر چکا ہے, اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ الموت الحکم. اس کے بعد جو ہے نا, اب قانونی وراثت میں کیا ہے, اس کا مال ہم تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ شرط ہے کس کی؟ مورث کی.
اب رہ گیا ہمارے پاس وارث. وارث کا یہ شرط ہے کہ جس وقت مورث مر گیا اس وقت وارث کا زندہ ہونا ثابت ہو. اس وقت وارث کا زندہ ہونا ثابت ہو. مثلا آج کون سی ڈیٹ ہے؟ آج 29 اکتوبر 11 ہے. 29/10. اچھا 10 مانا کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی آدمی مر گیا. اس وقت کتنے بج گئے؟ 2:45. یہ ہے شخص کا نام ہے احمد. اس کا بیٹا ہے عادل. مشہور کا ایک ہے اس کا بیٹا عادل. احمد کی وفات 2:45 پہ ہوئی اور عادل کی وفات 2:46 پہ ہوئی. تو عادل جو ہے احمد کا وارث ہے. کب ہوا؟ اس کے 1 منٹ بعد یہ زندہ تھا. 1 منٹ تک وہ. اب کبھی جو ہے نا ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بھونچال آتا ہے یا روڈ ایکسیڈنٹ میں باپ بیٹی کی آن اسپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے, اس کو ہم قانونی وراثت میں کہتے ہیں الموت الجماعی. کیا بولتے ہیں؟ یہ لاسٹ میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں پہ نہیں, قانونی وراثت میں یہ لاسٹ میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو وارث کی جو شرط ہے, وارث کی شرط کیا ہے؟ جس وقت مورث مر گیا اس وقت وارث زندہ تھا. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی. 2:45 جو ہے مورث مر گیا اور اس کے 1 منٹ بعد آدمی اس کا بیٹا مر گیا, تو عادل جو ہے احمد کا وارث ثابت ہو گیا. لیکن اگر 2:44 پر عادل مر گیا اور 45 پہ باپ مر گیا تو عادل احمد کا وارث کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وارث کی شرط نہیں پائی گئی. اب یہاں پہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ سب جاننا چاہتے ہیں. اگر 1 دۄہ پتہٕ زاو یا تیٚلہِ چھُنہٕ وارث أمِس کینٛہہ. یا تو پیدا ہونے کا مسئلہ نہیں, یا تو مرنے کا مسئلہ ہے. وارث چھُ وارث سٕنٛز شرط. نفر گُزریو, مورث گُزریو. میں نے کہا اوے ووٚن نا مےٚ آز ووت ڈیٹ کیٛاہ چھُ؟ أمی کوٚر نا اعتراض. میں تھایا نومبر حظ, أمۍ ووٚن اکتوبر. آج 29 اکتوبر ہے. 2:45 بجے احمد اس کا یہ مر گیا. اس کا بیٹا عادل 2:46 پر یعنی ماپ کے 1 منٹ بعد گوشت سے برداشت مول گزر سٹی موت. لیکن عادل جو ہے قانونی وراثت میں احمد کا وارث ہے. اب اگر جوان بیٹی کی اچانک ڈیتھ ہوئی 2:44 میں باپ کو برداشت نہیں, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا, تو عادل وارث. اگر عادل کے بیٹے ہوں گے, بچے ہوں گے, تو وہ ان کا باپ ہی جب وارث نہیں ہے تو بچے ازل ہو گئے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, یہ چنے یہ پائس یہاں سب کو پتہ ہے ازل کیا ہوتا ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے گا کہ اس کی سپیلنگ کیا ہے, ازل کی سپیلنگ کیا ہے, کٲشِرِچ تِمن ناو یہ گوٚو یہ ازل, یہ ہے ازل. دیکھیے ہمارا معاشرہ جن حالات کی عکاسی کرتا ہے نا, یہاں دور دور تک شریعت کا تصور ہی نہیں ہے. کیا ہے یہاں پہ دور دور تک شریعت کا تصور نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ بڑے غور سے سننا. یہاں پہ جو ہمارے معاشرے میں جو کبھی کچھ واقعات پیش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں. کیا ہے؟ 2 بیٹے ہیں, اور
دو بیٹوں میں سے مان لو ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کے دو بیٹے ہیں، احمد، محمد. ہوتا کیا ہے، مثلا یہ آدمی بڑا تھا، یہ بیٹا بڑا تھا. احمد کا اپنی باپ کی زندگی میں ہی انتقال ہوا. اب مان لو یہ کس نے شادی کی ہے، اس کے بچے ہیں، اور مان لو کہ یہ شادی کے بغیر ہی ہے یا اس کے بھی بچے ہیں. اب جس وقت عبداللہ کا انتقال ہو جائے گا، عبداللہ جس وقت مر جائے گا، تو عبداللہ نے اپنے پیچھے جو وراثت چھوڑی ہے وہ کس کو ملے گی؟ جو اس کا وارث ہوگا. اور ہم نے کہا قانونی وراثت میں شرط یہ ہے کہ وارث کا مورث کی وفات کے وقت زندہ ہونا ثابت ہو. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زندہ کون تھا؟ اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی وفات سے پہلے ہی مر گیا. تو ایز پر قانونی وراثت فرسٹ جنریشن کو ملے گی. اس کے جو بچے ہیں وہ سیکنڈ جنریشن ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قانونی وراثت یہ ایسا علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کے مقابلے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کیا ظلم ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا بیٹا ہے، اسی نے اپنا گھر کی پراپرٹی میں، گھر کی بڑا ڈیولپمنٹ میں اس نے اپنا کنٹریبیوشن زیادہ دیا ہوتا ہے. یہ کیسے، اس کے بچے کیسے محروم ہوتے ہیں، اور یہ ابھی تو کما رہی تھا، اس کو سب مل رہا ہے باپ کا. دراصل یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان. یہ ایشیا کا کتنا ہے؟ سارے عرب ممالک کس کے آتے ہیں؟ ایشیا میں آتے ہیں. تو اگر اس میں 4 ملک ہم نکالیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور مالدیو، کتنا آتا ہے؟ مان لو آدھا ہی. ایک بر اعظم کا آدھا حصہ جہاں پہ سسٹم ہے جوائنٹ فیملی کا. کتنے بر اعظم دنیا کے اندر ہے؟ 6.5 بر اعظموں میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمیں نظر. یہ وہاں پہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے. اب دیکھیں اسلام نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لیے ڈیل دی ہے، آزاد رکھا ہے کہ آپ جس طرح زندگی گزارو ہمیں اس سے لینا دینا. اسلام میں مسلمانوں کو 2 چیزوں سے واسطہ ہے، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. عبادات پہ ہم باؤنڈ ہیں، ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک گائیڈ لائن نہ ہو. لیکن معاملات ہم کس طرح گزاریں گے زندگی، اس میں ہمیں اسلام نے آزادی دی ہے. اور اس میں ایک سسٹم یہ ہے کہ ہماری جو رہنے کا جو سسٹم ہے، ہم جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ مسائل جنم لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے کچھ مسائل جنم لیتے ہیں. حالانکہ اس میں فائدے بھی ہیں. ہمارے سسٹم میں اس کو لگتا ہے کہ یہ فائدے مند بات ہے، لیکن کبھی کبھار اس میں کچھ مسائل جنم لیتے ہیں جو اگر اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس وقت آپ اسلام کو اپنا دفاع کرنے کا حق دیتے ہیں؟ کیا پہلی سے یہ کس سے کہا نا؟ ارے بھائی اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے آپ کو آزاد چھوڑا، آپ زندگی کس طرح گزارو. لیکن جب اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے گی تو کم سے کم اس اسلام کو تو یہ موقع دے دو کہ آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہے، اس کو اپنا دفاع کرنے کا موقع تو دو. اس وقت اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک سامنے مثال دی. عبداللہ کا انتقال جب ہوا تو اس وقت احمد مر چکا تھا، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ احمد نے گھر کی ڈیولپمنٹ جو ہے کنٹریبیوشن زیادہ دی ہے اس کے مقابلے میں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری سسٹم میں یہ آدمی یہ کہتے ہیں نا شریعت یہ مانے کہ وہ ماننے شریعت بغیر امس ونتے شریعت کس پتھر کا نام ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہو. مسجد تروم دروازے واللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے ہم کس معاشرے کے لوگ ہیں. یہ آدمی جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا شریعت کس چیز کا نام ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہوگا، یہ نہیں.
أمس ونتے نماز کٔرمٕژ کٔژ ارکان چھِ تہِ آسہِ نہٕ أمِس پاے مگر أمِس آسہِ پاے مےٚ ہوٚن بوے بیٚیہِ بٲے سٕنٛدۍ شُرۍ ہسا گٔے عزل عزل نہ عزل. دیکھیے یہ ہمارے سسٹم کا فرق ہے. اب یہاں پہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. دیکھیے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سن نوجوان آسان بیٹھ نہ کُنہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ ٲس ڈسکس چھُ لگان اسلام کس اگینسٹ. آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ تو وہ بھی جب ڈسکس کرتے ہیں نا ہے اسلامن کیا تھامژٕ ژور زنان اسلامن کیا تھٲمٕتۍ یِم گژھن پراپرٹی نِش بے دخل محروم. یہ کیٛاہ اوس أسۍ چھِ ہمیشہ اسلامس خلاف اینٹی پروپیگنڈا پننٮ۪ن مجلسن منٛز کرُن. اب جب ہمیں غیر مسلم کوئی ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا تو اس کی تو دوری بات ہے. ہم خود جو ہے نا اسلام کے متعلق جو ہے نا اپنا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیے یہاں جب اسلام بدنام ہو رہا ہے تو اسلام کو یہاں پہ اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق ہے. وہ دفاع کیسے کریں؟ اسلام جو ونان کی یہ جو پرابلم آپ یہاں پہ کریٹ ہوئی یہ آپ کے سسٹم میں خرابی، یہ مجھ میں نہیں. یہ خرابی کس میں ہے؟ آپ کے سسٹم. اگر یہ احمد جب جس دن اس کی شادی ہوئی اگر اس دن یہ اپنے باپ سے الگ ہوا اس نے اپنی الگ زندگی گزاری اب اس کے بعد جو اس نے کمایا وہ کس کو ملے گا؟ لیکن ہے کیا یہ انان کمائت سہ کران کمس حوالہ یہ ونان وول انت و مالک لابیک. حدیث ہے انت و مالک لابیک مگر کس میں؟ آپ کا مال آپ کے باپ کو ملنا چاہیے. کون سا مال؟ کھانے کے لیے پینے کے لیے بس کپڑا پہننے کے لیے. اگر آپ کا باپ کہے گا کہ آپ کے مال میں سے میں 1000 مسجد کو دے دوں جائز نہیں ہے. اگر آپ کا باپ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے مال میں سے بیٹے کے مال میں سے 1000 چاہیے میں مسجد کو ڈونیشن دے دوں گا لیکن جائز نہیں ہے. آپ کے مال میں باپ کو کیا حق ہے؟ اس کا کھانا اس کا پینا اس کا کپڑا رہن سہن بس یہ بنیادی ضرورت. لیکن یہاں پہ حدیث بھی چاہتے ہیں انت و مالک ہے ساری پراپرٹی شان نیچو کمی جوان. اب کس کو ملی وہ پراپرٹی؟ دیکھیے یہاں پہ یہ آدمی اسلام کا شیلڈر لیتا ہے. اب سچ میں کوئی اسلام بدنام. اسلام کیا ہونا؟ یہ آپ کے سسٹم میں خرابی ہے. اگر اس نے شادی کے بعد اگر کوئی آدمی شادی سے پہلے مرتا اگر یہ احمد شادی سے پہلے مرتا اس نے جو کمایا ہوتا وہ کس کو ملتا؟ باپ کو ملتا. باپ کو اور ماں کو. اس میں بھائی کا حصہ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن جس روز ایک انسان کی شادی ہوتی ہے اسی روز اسی رات میں اس کی ریلیشن 2 اور آدمی سے بڑھ جاتی ہے. ایک تو وہ بیوی اور اگر اسی رات اس کا حمل لگ گیا تو اس کا بچے کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن. اب شادی کے بعد جب وہ مرتا ہے تو اس کا مال کس کو جائے گا؟ یہاں جائے گا کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو اس کے جو اپنے بچے ہیں جو بیوی ہیں وہ سڑک پر آ جائیں گے. تو پرابلم کہاں پر ہے؟ ہمارے سسٹم میں. اچھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلام کے اندر کسی کو مال ٹرانسفر کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کتنے راستے ہیں؟ پہلے کیا آتا ہے؟ دوسرے نمبر پر اس کے بعد اس کا نمبر کتنا ہے؟ اس کا نمبر کتنا ہے؟ یہ اور یہ. ابھی عبداللہ کے لیے پہلا دروازہ بھی کھلا ہے دوسرا دروازہ بھی کھلا ہے. جو دروازہ اس کے مرنے کے بعد کھلنا تھا وہ پہلے ہی بند ہو گیا. سمجھ اس کو کون قسم ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ابھی جو دروازہ بند پڑا ہے ہم اس کو ڈاک کرتے ہیں ارے وہ تو بند ہو گیا. وہ تو پہلے ہی بند ہو جب کھلنے والا تھا تو اس سے پہلے ہی وہ بند ہو گیا. لیکن بھائی آپ کے پاس ابھی 2 دروازے ہیں وہ تو کھلے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ابھی مسجد میں ہے ہمارے پاس یہاں بھاگنے کے لیے جگہ کدھر ہے؟ مان لو یہاں پہ تیندوا آ گیا وہ دروازے پر بیٹھ گئے وہ کہاں پہ؟ تو آپ بولیں گے دروازہ بند ہے تو ہم نہیں جائیں گے. ارے کھڑکی تو ہے کو تو پرابلم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جو دروازے یہ کہاں پر ہے؟ یہ مرنے کے بعد یہ ابھی کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا. لیکن ابھی 2 دروازے کھلے ہیں ابھی 2 دروازے کھلے ہیں اوپن ہیں. ان کو ہم کھولے وہاں ہم جاتے نہیں. ہم کہتے ہیں عبداللہ بھائی آپ کے پاس ابھی 2 آپشن ہیں بھائی ان کو یہ دے دو یہ دے دو. دفعہ میں کہ چیٹ چھپے
کیا ہونا اسلام. دیکھو اب ہم ون سائڈ جاتے ہیں. ایک تو ہم جو ہے نا اس ماحول میں اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی نہ اسلامی ضرورت نہ یہ بھی اسلام ضرورت. ارے بھائی آپ کیوں اسلام کو دوش دیتے ہو؟ پہلے ان کو بتاؤ نا آپ کون سی, آپ کس دیش کے ہو, آپ کس مٹی کے ہو. تو کہا ہے سمجھ. پہلے ان کو سمجھاؤ تم کیوں تم کیا جنگل کے آدمی ہو, یہ آپ کا خون نہیں ہے. آپ کیوں اس کا انتقام, بہو نے کبھی آپ کو گرم چائے نہیں دی تھی, گرم پانی نہیں تھا تو اس کا نزلہ اس کے بچوں پہ اتارتے ہو. احمد کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ کا خون نہیں ہے, مگر یہ مشن اسلامی یپانس, یہ مشن اسلامی حضر گزن. اب کیا کرو اس, ہم اسلام کو دوش نہیں دیں گے. مانا کہ عبداللہ کہتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے, میں گفٹ کس کو دوں یا کس کو نہ دوں. لیکن یہ جو وصیت ہے نا, اگر یہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا. گناہگار کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ اسلام کے کسی قانون کو توڑتا ہے نا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تمہارے اوپر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے, ان ترک خیرا, اگر اس نے کچھ مال چھوڑا. خیر سے بولا کیا ہے؟ مال. الوصیہ, واجب کیا ہے اس کے اوپر, فرض کیا ہے, کیا کتبہ کیا گیا؟ وصیت. کس کے لیے؟ للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کے اوپر وصیت فرض کی گئی اگر آپ مرتے وقت کوئی مال اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیتا ہے. لیکن اس آیت میں جو ہے نا بعض لوگوں کے لیے وصیت منسوخ ہو گئی. اس میں کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ والدین اور رشتہ دار. رشتہ دار دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک رشتہ دار جو وارث ہے, ایک رشتہ دار جو وارث نہیں ہے. مثلا یہاں پہ عبداللہ جب مر جاتا ہے, ابھی زندہ ہے نا, اس کو کیا کہے گا اللہ نے؟ کتب علیکم, تمہارے اوپر فرض کی گئی. اذا حضر احدکم الموت, جب موت آ جائے, ابھی تو اس کی موت نہیں آئی نا, ابھی یہ زندہ ہے نا. ان ترک خیرا, اگر اس کے پاس مال ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنی ہے. کس کے لیے؟ والدین کے لیے. لیکن والدین کے لیے جو ہے نا وصیت منسوخ ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث, لا وصیت لوارث. اب اگر اس کے جو ہے نا یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ اس کے دو ریلیٹیوز ہیں, دو اقربین ہیں. ایک احمد کے بچے ہیں, وہ کیا لگتے ہیں اس کے پوتے, اور اس کا اپنا بیٹا, دونوں رشتہ دار ہیں. لیکن یہ والا وارث ہے, یہ والے وارث نہیں ہے. تو ان کے بارے میں جو وصیت ہے اس کو کس نے منسوخ کیا؟ کس نے؟ وصیت جو ہے منسوخ ہوئی کس کے بارے میں؟ والدین کے لیے یا اس رشتہ دار کے لیے جو آپ کا وارث ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث. لیکن جو رشتہ دار آپ کا وارث نہیں ہے اس کے لیے جو وصیت کا حکم اللہ نے فرمایا اس کو کس نے منسوخ کیا؟ دکھا. تو اگر یہ آدمی وصیت نہیں کرے گا وہ یہ کیا بولے گا؟ میں نے کہا دو دروازے ابھی کھلے ہیں. وہ بولتا ہے کہ یہ دروازہ میری مرضی پر منحصر, میں نہیں کروں گا, لیکن یہ تو اس کو ضروری کرنی, اس نے نہیں کیا تو دوش اسلام پہ کیوں؟ اگر اس آدمی نے اسلام پہ عمل نہیں کیا تو ہم کیوں اسلام کو لے لیں گے؟ غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس کی ہے اگر اس نے اپنے جیتے جی جو ہے نا وصیت نہیں کی. مان لو کہ ہبہ میں یہ مختار ہے, اس کو آپشن دیا گیا کہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اپنی مرضی ہے, لیکن وصیت کیا ہے؟ یہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا. کس کے لیے؟ خاص کر ایسے رشتہ دار جو اس کے وارث. لیکن جب ایسا ہوتا نہیں ہے, یہاں پہ جنگل کا راج ہے, اور پھر جنگل کے راج میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ انصاف ڈھونڈتے ہیں. تو دوش دیتے ہیں کس پہ؟ اسلام. آپ کو مسئلہ ایکسپلین ہوگا. جن کے ذہنوں میں یہ کھٹک رہا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں. اور پھر دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو
لوگوں کے پاس آپ پورے دنیا کو دیکھ لو، ایک سروے کر لو، دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی کتنی پرسنٹ ہے جو اپنے پیچھے مکان یا زمین چھوڑ کر جاتے ہیں؟ زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے مکان ہیں. آپ اپنے انڈیا کو لے لو، انڈیا میں کتنے لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہیں؟ سو کیا روزانس ڈیرے پہ رہتے ہیں، تو کیا ان کے بچے نہیں کھاتے ہیں؟ ان کے بچے نہیں پیتے ہیں؟ سعودی عرب جو ہمیں لگتا ہے نا سب سے بڑا امیر ملک ہے ہمارے نظر میں، وہاں پہ 60% لوگوں کے پاس اپنے مکان نہیں ہیں. آدمی مرتا ہے تو بچے سڑک پہ آ جاتے ہیں. وہاں 60% 70% لوگ جو ہے نا کرائے پہ رہتے ہیں. یہ اَسہِ تھوٚمُت یاد کہ یہ موت أمِس اوس مال، ان کو نہیں ملا تو یہ اب کیا بن جائیں گے؟ مر جائے گے. ازل تو وہ ہو گئے، اب یہ مر جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ اگر یہاں اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو اسلام کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ پروپیگنڈا کرو اسلام کے خلاف، کیونکہ اسلام ایک ایسا سورج ہے جس کو چراغ دکھانے کی ضرورت، جو کسی بھی چیلنج کو قبول کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، جو ہمیں نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر غیروں کے یا اپنوں کے غلط پروپیگنڈے کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہو گیا. یہ بات چلی تھی اصل میں کس پہ؟ شروط الارث. شروط الارث کہ وارث کا کیا شرط ہے کہ جس وقت مورث کا انتقال ہوا اس وقت وارث کا زندہ ہونا ثابت ہو، ولو نطفہ. اور ایک چیز کا اضافہ کر دوں گا، اگرچہ یہ نطفے کی صورت میں ہوگا. مثلا آج کی ڈیٹ میں جو ہے عبداللہ مر گیا، آج کی ڈیٹ میں عبداللہ مر گیا اور اس کی کل شادی ہوئی تھی، اس کی کل شادی ہوئی تھی. 6 مہینے کے بعد اس کی بیوی نے بچہ پیدا کیا. بچہ کس کا ہے؟ تو منیمم جو ہے ہمارے پاس جو پریگننسی کی جو ایج ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کی طرح منسوب ہوگا. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہے. کتنا ہے پریگننسی کی منیمم ایج؟ 6 مہینے. فقہ بھی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا اس کی بیوی کو تو بچہ کس کا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت نطفے کی صورت میں موجود تھا، وہ وارث ہے. اب اگر 6 مہینے سے پہلے تو اس وقت وہ اس کی طرف منسوب، کیونکہ فقہ بھی کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اگر وہ گر گئے تو پھر وہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ابارشن ہو جائے گی تو پھر وہ زندہ نہیں ہے. لیکن جب وہ زندہ پیدا ہوگا وہ 6 مہینے کے بعد، تو 6 مہینے کی اس کے مرنے کے 6 مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ وارث ہوگا. کیونکہ یہ جب مرا اس وقت وہ زندہ تھا. کس صورت میں؟ نطفے کی صورت میں. تو یہ شریعت کے اندر 2 چیز اس کی آتی ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا ابھی اس میں مورث میں کہ اس کا یعنی فوت ہونا ثابت ہو، اور اس میں وارث کا مورث کی وفات کے وقت زندہ ہونا ثابت ہو، اگرچہ نطفے کی صورت میں. وہ نطفے کی صورت میں کیسے ہوگا؟ یہ ڈیسائیڈ کرے گا جب 6 مہینے کے بعد عبداللہ کی بیوی نے بچہ پیدا کیا. اور تیسری شرط ہے کہ جو حق کی موروث ہمیں اب ٹرانسفر کر رہا ہے اس تک، یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس جو حق موروث ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم جس طرح مرضی آئے اس طرح بانٹ دیں، بلکہ اس کا ایک باضابطہ علم ہونا چاہیے جو تقاضا کرے گا کس کو کیا دینا ہے. تو کتنے شرط ہو گئے؟ 3. اچھا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس نے اپنے پیچھے وارث چھوڑے. کیا کرے؟ وارث چھوڑے. مال بھی ہے اور یہ ثابت بھی ہو گئی وارث ہے، لیکن ہم پھر بھی عبداللہ کا مال محمد کو نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ سپیڈ بریکر آ گیا سامنے. پتہ چلا کہ محمد جو ہے مسلمان نہیں ہے. پتہ چلا عبداللہ غیر مسلم تھا، محمد مسلمان ہے. تو اس صورت میں ان کے درمیان توارث نہیں ہے. پتہ چلا کہ
محمد نے جو ہے عبداللہ کا قتل کیا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے محمد کو وراثت نہیں ملے گی. یا پتہ چلا کہ محمد جو ہے یہ ابھی بھی غلام ہے, کیا ہے, اور یہ آزاد ہے, تو اس صورت میں بھی جو ہے نا آپس میں تبادلہ توارث نہیں ہو. یہ ہمارے پاس 3 موانع ہیں. کیا ہے؟ قتل, اس نے قتل کیا ہے اس کا, یا یہ اس کا دین اس سے ڈفرینٹ ہے, یا یہ رقیق ہے. چونکہ اس کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمیں بتانا ہے. اس کے بعد جب ہم ان موانع کو سے فارغ ہوتے ہیں, اب ہمیں اکثر جناب یہ وصیت سے پتہ ہے کوئی بھی وصیت دیتا اگر نا تیار گو محمد, اگر محمد تیار گو ہے نا سر امس دمو اب اس کیا یہ اس کا یہ امسن کت میں دخل اس تھاتن چیز پہ ابھی وراثت اس کی ہے, یہ مالک, ہاں یہ مر گیا. اچھا یہ مال یہ گو ونتنا ہو اس نیچرلی اگر ونیو خود در سو دین یمس کی جسٹ مگر یہ سیشما دس من آپشن 3 مجھ وراثت ہمس کران, ہاں مگر اتس من آپشن اس ہوتی یہ یوسیمس مگر وصیت نا قسم مجھے وصیت ہاں وہ ہے کہ یہ اگر یہ گش ماڈی بیٹ یہ کیا دی یمس یہ اس کی مرضی ہے. مال اس کے پاس آ گئے نا, اب مال اس کے پاس آ گئے, یہ کچھ بھی دے سکتا ہے, کوئی لمٹ نہیں, اس کی کوئی لمٹ, اس کی کوئی لمٹ نہیں. یہ اب اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے, یہ کیا دے گا. اس نے غلط کیا لیکن یہ گناہ گار مر گیا, اس نے اپنی قبر جلا دی. نہیں وصیت اس کے پاس تھی, وصیت اس کے پاس, یہ وصیت کے بغیر ہی مر گیا, نہ اس نے ہبا کیا نہ اس نے وصیت کیا. یہ کہتے ہیں کہ اب جو ٹرانسفر مال ہو گیا کس کے پاس, محمد کے پاس, بیٹی کے پاس. اب اگر اس کو کسی نے سمجھا یار غلط ہوتا ہے تو چوسی بو یا احمد نبی جیسے کہ وہاں پر بھی دماغ کی ہے, اب اسی چیز لمٹ ہے. اچھا یعنی عبداللہ سندس مارکس پہ یم دشوے آپشن ختم گژھان تم چھ نکل پتہ خمس تان سو دیا امس نہیں. اب اگر عبداللہ کے مرنے کے بعد یہ تینوں آپشن ختم ہوئے, اب یہ اس نے یہ نہیں کیا عبداللہ نے یہ گناہ گار ہو گئے. وہ گناہ گار کون؟ عبداللہ گناہ گار. اب جب سارا مال اس کے پاس آ گیا, کنفیوژن کہ مطلب اگر عبداللہ محمود یہ آپشن زما چھ یم خاطر مجھے لا ایمیشن کی ہے. البتہ اس کے پاس ہے انسانیت کا آپشن, اسلام کا آپشن. اسلام کہتا ہے کہ حکم القاضی لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. حکم القاضی کہ جج سن فیصلہ چھن حلالس حرام بناون تو حرامس حلال. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے لڑتے ہوئے, تو زمین کا کوئی آپس پہ تنازع تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو پہلے ججمنٹ سنانے سے پہلے کاؤنسلنگ کی. کیا کی؟ کاؤنسلنگ کیسے کی؟ کہا دیکھو میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں گا, انما انا احکم علی نحو ما اسمع, میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا, ججمنٹ کروں گا. کیسے؟ اکارڈنگ ٹو جو آپ بولو گے, اکارڈنگ ٹو جو آپ بولو گے, آپ جو بولو گے اس حساب سے میں فیصلہ سناؤں گا. ممکن ہے ظالم چرب زبانی استعمال کرے گا, مجھے لگے گا کہ یہی سچا ہے. مظلوم جو ہے نا اس کو اپنا کیس پلے کرنے نہیں آئے گا, تو مجھے لگے گا کہ وہ جھوٹا ہے. لیکن سنو, اگر میں نے آپ کو اس بائی کا ایک ٹکڑا بھی زمین میں دیا تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, لے لو یار. اگر حقیقت میں ہم جائیں گے, اس بائی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس کو چلا گیا؟ ہمارے سسٹم کی وجہ سے. یہ جو یہاں پہ ہوتا ہے, یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے شریعت کے بغیر کوئی فیصلہ منظور, اپنی مرضی کے لیے, اپنی خود غرضی کے لیے. لیکن اگر اس کو کسی وقت یہ احساس ہوا کہ نہیں بھائی مجھے میرے پاس ان کا بات, کیونکہ اس کے میرے بھائی نے جو گھر کے اندر جو کنٹریبیوشن کیا, مکان بنایا یا اس کو سروس کرتا تھا, جو اکثر یہاں پہ ہوتا ہے, تو اب یہ اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کو اپنا کچھ دے سکتا ہے. وہ اس کی مرضی پر منحصر, وہ خود دیکھے گا کہ میرے پاس کتنا ہے جو بائی کا آیا ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو گناہ گار نہیں ہے. کون؟ محمد کو کچھ نہیں دے گا. نہیں, اب سب سے پہلے گناہ گار یہ ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے یہ بھی گناہ میں شامل ہے. دیکھو میں نے کہا نا, میں اسی لیے آپ کو رول بتاتا ہوں, حکم القاضی لا يحل حراما ولا, بناوٹ کے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے. اس کے پاس جو مال آ گیا نا وہ کیا ہے, وہ اس کا حقدار نہیں ہے.
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ. اب بناوٹی اصول کیا ہے یہاں پہ؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مورث تھا، میں نے اس سے مان لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا حق، اس کو وہی ملے گا جو اس کا باپ کا تھا. لیکن جو بائی کی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اس پہ ہاتھ صاف کر لیا کس نے؟ اس لیے. تو اس وجہ سے جو ہے عبداللہ 1/3. ہاں ہاں ضروری نہیں. دیکھو ایک صورت میں جو ہے نا عبداللہ کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر عبداللہ کے پاس محمد کے بدلے ہے فاطمہ، اب اس صورت میں احمد کے بچے عزل نہیں ہوئے. اس صورت میں احمد کے بچے کبھی بھی عزل، چاہے اس کے پاس ایک بیٹی ہے یا ایک سے زیادہ بیٹے. کیوں؟ اگر عبداللہ مر گیا تو اگر ایک ہے تو اس کو 1/2 ملے گا، اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. جو یہاں جو آدھا بچے گا وہ ان کو ملے گا، پوتوں کو ملے گا. یہاں پہ جو 1/3 بچے گا وہ ان کو جائے گا. وہ وارث ہے اس وقت، وہ اس وقت قانونی وارث ہے. کیا ہے؟ قانونی وارث. سمجھا؟ عزل کس میں گژھان. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اگر عبداللہ کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے احمد ایک ہے محمد. احمد کا اپنے باپ کی زندگی میں ہی وفات ہوئی تو ہم کہیں گے کہ یہاں کوشر عزل ہوگا. لیکن اسلامی عزل میں کیا ہے؟ اسلامی عزل ہے ہی نہیں، اس کا کنسیپٹ نہیں. اسلامی عزل میں یہ کیا ہے؟ اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے؟ ہبہ کرے گا، اور اگر ہبہ نہیں کرے تو وصیت اس کو ضروری کرنی ہے. وصیت اس کو ضروری کرنی ہے. اب اگر مان لو کہ عبداللہ کے ایک بیٹا احمد تھا اور ایک بیٹی فاطمہ تھی، یا 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا ایک ہی تھا لیکن بیٹا مر گیا، تو اس صورت میں کوئی پرابلم نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بیٹی ہے اس کو اپنے باپ کے عبداللہ کے حصے میں سے آدھا ملے گا، اور جو آدھا ملے گا وہ آدھا بچے کو اس کے بیٹوں کو جائے گا، احمد کے بیٹے، کیونکہ پوتے اس وقت وارث ہیں. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3. تو 1/3 جو بچ جائے گا وہ ان کو ملے گا. اگر عبداللہ کی ایک بیٹی ہے اور احمد کی صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو 1/2 ملے گا اور 1/6 ان کو ملے گا، 6واں حصہ. لیکن اگر بیٹے ہیں تو پھر اس یہاں سے جو بچ جائے گا وہ ان کو ملے گا. تو اس وقت میں یہاں پہ عزل کا تصور یہ ہے کہ جب یہاں پہ جو فرسٹ جنریشن پہ کون ہے؟ لڑکا ہے، تو فرسٹ جنریشن پہ جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ابھی جو اصلی کام شروع ہو رہا ہے، مجھے اس طرح کیا ہوا؟ اذان دی جائے گی اپنے وقت پہ. کس بجے؟ 7 بجے. بڑی دیر بس چکر والا تھا. اب یہ مال ہمیں پہنچانا ہے کس کو؟ وارث کو. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وارث کون ہے. وارث، یا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مگر اگر تمس بیٚنہِ آسہِ ہا تیٚلہِ میلہِ ہا تٔمِس. وۄنۍ زن اکثر گژھان نیٚچی 2-3 بیٚنہِ، پتہٕ موٗد کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ بوے موٗد أمِس، تیٚلہِ میلہِ تِمن سارنٕے. بیٚیہِ ؤنِو. یُس چھُ اَتٮ۪ن اوٚتام موٗد اَتٮ۪ن أسۍ وَنو کہِ نفر اکھ چھُ تام عبداللہ، أمِس چھُ عبداللہ چھُ اکھ نیٚچوٗ احمد، بیٛاکھ چھُ محمد. بیٚیہِ چھِ أمِس بیٚنہِ تہِ اَتہِ، بیٚیہِ چھِ أمِس بیٚنہِ تہِ حظ. ٹھیٖک. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ بوے تٔمِس، بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ بوے تہِ. اکھ بوے أکِس بٲیِس موٗد، اکھ بوے موٗد. ٹھیٖک. یِم تٔمِس بچہِ چھِ. اگر ہورٕ بیٚنہِ آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ تِم گژھان عزل کیٚنٛہہ حظ. اگر نہٕ آسٮ۪س تیٚلہِ چھِ گژھان. تیٚلہِ چھِ گژھان حظ. تیٚلہِ تہِ گٔے نہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ تہِ گٔے نہٕ ما گٔے.
Muhammad is authority. So if you मोहम्मद नहीं, सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, वो शरई तौर से इस बात का पाबंद है। अगर वो नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। वो deliberately गलती कर रहा है। हाँ कर रहे हैं। अब वो बोले कि यहाँ जंगल का राज है, जंगल के राज में हम जाते हैं क्या, इंसाफ। और फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा, जंगल के राज में जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसका दोष इस्लाम को नहीं मिलेगा। मैंने कहा हमारे पास एक आदमी है मोरिस, मर गया और उसने अपने पीछे माल छोड़ा। अब ये माल हमें ट्रांसफर करना है किस पे, वारिस की तरफ। लेकिन सवाल पैदा हो सकता है कि हम किन बुनियादों पे जो है इसको वारिस कंसिडर करेंगे। हम किस बुनियाद पे कहेंगे कि ये इस माल का मुस्तहिक है। तो इस्लाम ने इसके लिए जो है ना 3 रूट्स दिखाए हैं। इन रूट से जो आदमी आएगा वो वारिस कहलाएगा। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। नंबर 1 हमारे पास है नस्ल। क्या है नस्ल? नस्ल किसको कहते हैं? खूनी रिश्ता। नस्ल है खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ते से जो आदमी आएगा वो वारिस कहलाएगा। दूसरा है निकाह। अगर मरने वाले और जिंदा के दरमियान अज़दवाजी रिश्ता है तो ये भी एक सबब बन सकता है कि वो वारिस बन सकता है। तीसरा रूट हमारे पास है वला। वला का मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो किसी ज़माने में गुलाम था। एक आदमी आया, उसने उसको गुलामी से आज़ाद करा। जब ये आज़ाद करदा इंसान अब आज़ादाना ज़िंदगी में कुछ माल कमाता है, अब ये अब मालिक बनता है, तो जब ये खुद मरता है उसके मरने के वक्त उसका कोई न बेटा है न कोई है, कोई वारिस नहीं है। लेकिन उस वक्त जब इसका कोई नस्ब वाला नहीं है, निकाह वाला भी नहीं है, तो फिर किसको दिया जाएगा? उस आदमी को जिसने इसको आज़ाद किया। क्योंकि आज़ाद करने वाले को ये एक मिलता है, इस्लाम की तरफ से एक अवार्ड मिलता है कि आपने किसी ज़माने में इसको एहसान किया है। एक तो अल्लाह के पास अजर मिलेगा और दुनियावी तौर से क्या मिलेगा? इसका अपना कोई वारिस नहीं है, इसने आज़ादी के बाद जो है ना माल कमाया, अब इसके पास कोई अपना वारिस नहीं है। अब ये माल किसको मिलेगा? उस आज़ाद करने वाले मर्द या औरत, क्योंकि आज़ाद करने वाला मर्द भी होता है। और तो इन 3 रूट से जो है हमें क्या मिलेगा? इन 3 रूट से हमें तलाश करना है। सबसे पहले हम ले लेंगे नस्ब। एक आदमी के जो है नस्बी तौर से 3 एंगल्स हैं। एक होता है उसूल। उसूल की तो हम बोलते हैं एक मर्द के, एक आदमी के उसूल होते हैं। उसूल वो है कि जहां से वो आदमी आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी जो है उसकी जो बुनियाद होती है माँ और बाप। तो हम सबसे पहले बाप, दूसरे नंबर पर अच्छा देखिए बाप और माँ, बाप और माँ जो है ना, इनका भी यही सिलसिला है। बाप का भी बाप होगा, बाप की भी, और माँ का भी बाप होगा और माँ का भी की भी। ये 4 रिश्ते हो गए हमें ऊपर से। इसको हम बाप कहते हैं, ये माँ है, इसको हम दादा कहते हैं, इसको दादी कहते हैं, इसको नाना कहते हैं, इसको नानी कहते हैं। ये सारे के सारे आपके रिश्तेदार हैं। क्या है? लेकिन इसमें से वारिस कौन है? इसमें से ये वारिस है, ये वारिस है, ये भी वारिस है, ये भी वारिस है, ये वारिस नहीं है और ये वारिस है। आपके ऊपर से 6 रिश्तेदार हैं, लेकिन 5 आपके वारिस हैं और 1 वारिस। आप सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे नाना वारिस क्यों नहीं है? अब्दुल्ला मर गया,
یہ احمد اس کا دادا تھا اور محمد اس کا نانا تھا. دونوں کا کیا مر گیا؟ اس کا پوتا مر گیا، اس کا نواسا مر گیا. رشتے میں برابر لگتے ہیں نا، نانا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن نانا آؤٹ اور دادا ان. اسلامی قانون وراثت ہے کل ذکر ادلی بانثی لا یرث. میت اور وارث کے درمیان اگر عورت کا واسطہ ہے تو وہ آدمی، وہ ذکر یا وہ مرد گر جاتا ہے. یہاں کیوں نانا گر گیا؟ یہاں مثلا میت ہے، میت یہاں گر گیا ہے، میت اور اس کے درمیان کیا واسطہ ہے؟ تو قاعدہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کل ذکر، ہر کوئی مرد، ادلی بانثی، جو میت کے ساتھ جس کا واسطہ ہوتا ہے کسی عورت کے ذریعے، لا یرث، وہ وارث نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے ذمہ داری کیا ہے؟ وارث کا منتخب کرنا. البتہ ایک آدمی اس قاعدے سے مستثنا ہے. ایک آدمی اس قاعدے سے، وہ ہے ماں شریک بائی. کوشش پٹ ماجی بوئے، کوشش پٹ ماجی بوئے سے کیا ہو؟ مثلا آدمی ہے، ایک آدمی ہے عبداللہ، اس کی ماں ہے زینب. زینب کے پہلے شوہر سے ہے صالح اور دوسرے شوہر سے ہے عبید. عبداللہ کی یہ ماں ہے. ایک زینب کے دو نکاح ہوئے ہیں، ایک سے پیدا ہوا ہے صالح اور دوسرے سے پیدا ہوا ہے دشوئی. اب اگر عبید مر گیا، عبید صالح کیا لگتا ہے اس کا بھائی، ان کے باپ الگ ہیں، ماں ان کی ایک ہی ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ماں شریک. اب دیکھیے ان میں بھی آپس میں کس کا تعلق ہے؟ ہم نے کیا کہا قاعدہ شریعہ یا قانونی کیا کہا؟ کل ذکر ادلی بانثی لا یرث. ہر وہ مرد جس کے اور اس کے درمیان عورت کا واسطہ ہے وہ گر جاتا ہے. لیکن یہاں پہ قانونی وراثت میں یہ آدمی نہیں، کیونکہ اس کو قرآن نے وارث قرار دیا ہے. چلیے نماز پڑھیں گے.